بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 106 آیت نمبر 29 سورۃ ابراہیم۔ یہ چوتھا علم ہے جس کا حاصل ہے زجر اور تخفیف۔ پہلے 3 علم ذکر ہو چکے ہیں۔ پہلا جو علم تھا اس میں جدال المشرکین مال انبیاء تھا، جو کہ آیت نمبر 9 سے شروع تھا، اور دوسرا علم علم تر ان اللہ آیت نمبر 19 سے، اس کا حاصل یہ تھا کہ جدال المشرکین فیما بینہم، آپس میں ان کا جھگڑا۔ اور تیسرا علم ہے علم تر کیف ضرب اللہ، آیت نمبر 24 سے شروع تھا، تو اس کا حاصل یہ تھا بیان الامثلۃ للمؤمن والکافر و بیان الامثلۃ للکلمۃ الطیبۃ ولکلمۃ الخبیثہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال پیش کی تھی۔ اور اب یہ چوتھا علم ہے علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آیت نمبر 29 سے۔ اس میں زجر ہے مشرکین کو ان کے شرک پر اور ان کے اضلال یعنی گمراہ کرنے پر، اور پھر اموری مدافعہ للعذاب کا ذکر ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ان امور مدافعہ کا ذکر ہے کہ جو عذاب کو دور کرتے ہیں، کہ نماز کی پابندی اور انفاق فی سبیل اللہ جو تمام دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور اس کے بعد دلیل عقلی کا ذکر ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور دلیل نقلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا ناشکری میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جو کہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ نعمت اللہ یہ کفرا، یعنی جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو ناشکری میں۔ نعمت سے نعمت جسمانی بھی مراد ہے اور روحانی بھی مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے اندر بے شمار انعامات انسان کو دیے، کھانے پینے، پہننے، لباس کی اشیاء۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء، یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات ہے۔ اسی طرح روحانی نعمت جو کہ انبیاء ہے، قرآن ہے، دین اسلام ہے، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کو تبدیل کیا کفرن، ناشکری میں۔ نعمت کو تو نہیں تبدیل کیا، اصل میں عوض نعمت مراد ہے۔ نعمت اللہ مراد، ذکر نعمت کا ہے، مراد اس کا عوض ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات تھی، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ روحانی ہے اور مال و متاع ہے، ان کا عوض کیا تھا کہ وہ اللہ کے شکریہ ادا کرتا انسان، اور اللہ کی توحید پر آ جاتا، ایمان لے آتا، نیک اعمال کرتا۔ یہ اس کا عوض تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، بجائے شکر کے، بجائے نیک اعمال کے، بجائے ایمان کے، کفرن، ناشکری کی، ناقدری کی، کفر اور شرک اور بدعت اور فسق و فجور۔ تو اس نعمت کا جو بدل ہے شکر، اس کو تبدیل کر دیا کفرن، ناشکری میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، صرف یہ نہیں کہ خود ایک بدعملی کی، کفر اور شرک کیا، بلکہ ضال ہونے کے ساتھ ساتھ کہ خود گمراہ تھے تو مضل بھی بنے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وَأَحَلُّوا، اور اتارا، احلوا بمعنی انزلوا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں،
دار مانا گھر، البوار بورن بارن بمانا ہلاکت کے ہے، اور وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے۔ یسلونہا، یہ جہنم بدل ہے دار البوار سے، یعنی جہنم یسلونہا، اس میں یہ داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ بدلوا نعمت اللہ کفرن میں اشارہ ہے کہ وہ ضال ہے، گمراہ ہے، اللہ کی توحید سے، اسلام سے، ایمان سے ہٹ چکے ہیں۔ اور احل قومہم دار البوار میں اشارہ ہے کہ وہ مضل بھی ہے کہ قوم کو بھی انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتارا، یعنی ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اب جس جگہ میں جائیں گے تو کیا وہ جنت، وہ جگہ اچھی ہے؟ تو جواب دیا کہ نہ، وہ بھی اصل قرار، وہ جگہ بہت بری ہے۔ قرار مانا ٹھہرنے کی جگہ، جو کہ جہنم ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، یہ جعلو عطف تفسیری ہے احلو سے، یعنی اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں کس طرح اتارا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے انہوں نے بنایا اندادن شرکا۔ انداد جمع ند کی ہے بمانا شریک، یہاں مساوی مقابل مراد نہیں ہے جو مثل ہے، بلکہ انداد بمانا شرکا کے ہے، نفس شرکا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جو کہ اصنام ہے، اولیاء ہے، قبر ہے، بت ہے، ولی ہے، شہید ہے، ان کو اللہ کا، مردوں کو اللہ کا شریک بنایا، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی خدائی صفات ان کو دیتے ہیں۔ تو لیضلوا عن سبیلہ، یہ متعلق ہے احلو کے ساتھ۔ یہ جو اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ لیضلوا، تاکہ یہ گمراہ کریں لوگوں کو، عن سبیلہ، اللہ کے راستے توحید سے۔ اب یہ جو پیر ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے نذرانے اور شکرانے دیتے ہیں، ان کا اس گمراہی کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگوں کو کیوں قبر پرستی، بت پرستی کی طرف اور شخصیت پرستی، جماعت پرستی کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نذرانہ اور شکرانہ، مال متاع، کہ ہمارا پیسہ آئے، ہماری آمدنیں آئے، لوگ پھر ہمیں دیتے نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے پیغمبر، تمتعو، مزے لے لو، دنیا کے مزے ہیں، دنیا میں کھاؤ پیو، یہ عیش عشرت کرو، فإن مصیرکم، تمہاری واپسی الی النار، آگ کی طرف ہے، آخر کار تم جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ یہ نذرانے، یہ شکرانے، یہ تم پر آگ بنیں گے اور تمہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ اس قوم کو تم نے ہلاک کیا، شرک میں اور کفر میں مبتلا کیا اپنی پیٹ کی خاطر، تم اور تمہارا یہ پیٹ آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ اور اول من تسعر فی النار، سب سے پہلے جس پر آگ گرم کی جائے گی وہ ضال اور مضل مولوی ہے، گمراہ کن، جو لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، شرک اور کفر میں۔ قل سے، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ سے اموری مدافعہ للعذاب کا ذکر ہے کہ ان پیروں کا مقصد تو اذلال سے نذرانہ اور شکرانہ مال لینا ہے۔ تو مومنین سے خطاب ہے کہ او مومنو، دنیا کے مزے اور لذتوں کو چھوڑو، یعنی قل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، دنیا کے مزے نہ لو، بلکہ آخرت کے مزے لو، اور آخرت کے لیے محنت کرو۔ اور آخرت کے مزے یہ ہے کہ وہ نیک اعمال ہے، اور اپنا بدن بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، گویا کہ مال اور بدن دونوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرو، جو کہ آخرت کے مزے ہے، یہ لے لو۔ قل عبادی الذین آمنوا، اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ آیت کے اندر ترغیب ہے لترک التمتع فی الدنیا والرغبۃ الی اللہ بالنفس والمال، یعنی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمتع، دنیا کے مزے لینا چھوڑ دو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اور شوق دلایا جا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف کہ نفس اللہ کے رضا کے لیے لگاؤ، مال اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ۔ بس اس کا حاصل یہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے لعبادیہ، میرے بندوں سے، الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لائے، یہ الذین آمنوا عبادی سے بدل ہے، یقیم الصلاۃ کی وہ نماز کو قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، وینفقوا اور خرچ کرتے رہیں، مما اس مال سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃً اور ظاہری طور پر، چھپ کر دیتے ہو اور سامنے دیتے ہو، بہرحال اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگاؤ۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آ جانے سے پہلے، لا بیع، جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی،
جس میں سودا نہیں ہوگا، کاروبار نہیں چلے گا کہ تم کسی سے نیکیاں خریدو اور پھر وہاں بازار نہیں ہوگا، اور جرمانہ دے دو، ولا خلال، اور دوستی بھی نہیں چلے گی کہ وہاں کوئی دوست تمہارا کام آ سکے۔